جیسے ابھی چھٹ پوجا ہمارے ہندو بھائیوں کا، ہمارے ہندو بھائی بھی اس پوجا کو پورے طور پر نہیں کرتے. اس پوجا میں ورت ہے، اپواس ہے، اپواس. چھٹ پوجا کالی ماتا کی پوجا کے بعد 6 دن کے بعد چھٹ ہے. چھٹا میاں، چھٹا میاں کی سرزمین یہ مونگیر مگدھ اور یہ پورے متھلانچل، پورے بھارت میں نہیں منایا جاتا یہ پوجا. ہمارے بھارت میں، یہ ہمارے اتر پردیش میں اور بہار میں اور بنگال میں زیادہ بنایا جاتا. لیکن اس پوجا کو کیسے کریں گے؟ اس پوجا کو کرنے کا طریقہ ہے سوریاست جب ہو، یعنی سورج جب ڈوبے تب سے لے کر سوریہ ادے ہونے تک، صبح تک سوریہ نمسکار بھی ہونا ہے. کیلا وغیرہ اور ان کے پیڑ کے ذریعے، ان فروٹ کے ذریعے سے پوجا کرتے ہیں. جتنا دیر تک ہو سکے اتنے دیر تک پانی میں ڈبکی لگائیں، پانی میں رہیں. ہمارے ہندو نوجوان، ہمارے نوجوان ینگ سب تو کوئی پانی میں جاتا ہی نہیں ہے. ہماری ماتائیں جاتی ہے، ہمارے ہندو بھائیوں میں وہ آدھے گھنٹے 1 گھنٹہ رہی واپس آ جاتی. آپ کے عقیدے کے حساب سے چھٹ پوجا میں جتنا دیر تک آپ رہیں پانی میں اتنا اچھا ہے، اور اس میں اپواس رکھا جاتا، مطلب بھوکے رہنا ہے آپ کو. لیکن سب سے زیادہ اسی دن صبح کو کھاتے. تو کیسا چھٹ پوجا؟ جیسے مسلمان ہیں، روزے میں ہمارے نوجوان روزہ نہیں رکھتے ہیں، ہوٹل کے اندر بیٹھ کر پردہ گرا کر کھاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا 6 پیک کہیں سوکھ کر 3 پیک میں نہ بدل جائے. کھاتے رہتے. تو کیا اس کی نماز، اس کا روزہ ہو جائے گا؟ بالکل نہیں ہوگا. کل قیامت میں مرغا بنا کر مارا جائے گا، بندر کی طرح لال کر دیا جائے گا. ایسے ہندو بھائیو، آپ کو بھی چھٹا میاں کہے گی. بہت بے وقوف بنا ہے. صرف ڈی جے لگا کے ڈسکو گانا چلتا تھا، پوجا نام کا کچھ تھا ہی نہیں. چھٹا میاں کے نام پر پوجا کرتے ہیں تو آپ اپنے عقیدے کے حساب پر مکمل وفاداری کے ساتھ کیجئے. مکمل وفاداری کے ساتھ اگر آپ اپنے شاستر کے باتوں پر عمل کرتے ہیں، اگر مسلمان ہے تو سچا مسلمان، اگر ہندو ہے تو سچا سناتن دھرمی. بھائی صرف جھنڈا گاڑ دینے سے یا بھارت ماتا کے نعرہ لگانے سے، جے شری رام کا نعرہ لگانے سے نہیں، بالکل نہیں ہو سکتے آپ پریہ متر. کہ ہیت وہ برہم گتستانتی ستسنگتر دان وچار توشا. پرماتما چھٹا میاں کے نام کا ورنن کرنا پڑے گا، تبھی ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اس موقع کے اوپر میں ہمارے ہندو نوجوان جتنے بھی ہیں وہ شراب پیتے، نشے میں دھت ہو جاتے، شراب پی کر ڈانس کرتے ہیں راستوں میں. ایسے مسلمانوں میں بھی کوئی تہوار آ جائے تو ہمارے مسلم نوجوان بھی شراب پیتے. شراب اتنی گندی چیز ہے، اگر اس کے اوپر مکمل طور پر پابندی لگے تو میں قسم کھا کر یہ بات کہنے کے لیے تیار ہوں، جو 1 مہینے میں 1 منٹ میں 45 زنا کے واردات ہوتے ہیں ہمارے بھارت کی دھرتی پر، اس کے اوپر پابندی لگ جائے، اس کے اوپر روک لگ جائے. بادشاہ جلال الدین اکبر کے بارے میں میں بھی بیاکھیا کروں گا کہ اتنا دیندار تھا، اتنا نفرتی کیسے ہوا. ہدایہ پڑھانے والوں کو ایک ایکڑ زمین دے دیا کرتا تھا، تو علماء سے اتنا نفرت کیوں کرنے پر اتالا ہو گیا، اور مدرسے کے چندوں کو کیوں بند کیا، قرآن کریم کی تعلیم پر پابندی لگا دی تھی. لیکن یہ ساری تبدیلی ہوئی کیسے، اور کس نے بچایا؟ پھر کون آیا جو اکبر کے سامنے کھڑا ہوا؟ میں بتاؤں گا علم کے اضافے کے لیے، لیکن اس سے پہلے ایک بات میں بتاتا چلو. ہمارے نبی تو وہ تھے جن کے بارے میں ہندو بھائیوں آپ کے شاستر میں لکھا ہے، نراشن سمواجنم واجنی شیدیرم پوشنم سن میری میں رتھم ن درگا دوسوا سدانو وشو سماترو اہن سو. ظلم کے خلاف انسانوں کو انسان کی عزت کے تعلق بات کرنے والا اگر کوئی ہوگا تو محمد نراشنس نام کا ہوگا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آج ڈاکٹر اہانا کی عزت لوٹی گئی کلکتہ کی دھرتی پر. 2 مہینے تک پورا شہر بنگال کلکتہ جلتا رہا، پروٹیسٹ ہوتا رہا، کروڑوں کی پراپرٹی ڈیمیج کیا گیا. اور نیپال کی لکشمی نام کی لڑکی بنگلور کے اندر اس کے جسم کے 7 ٹکڑے کیے گئے، فریج میں ڈالا گیا. ان دونوں باتوں کو سامنے رکھیے، ان دونوں کیس کو، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان دونوں کیس میں جو سب سے بڑا جرم تھا ان
دونوں ریپسٹ کا، ان دونوں مرڈرر کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ انہوں نے شراب پی رکھی تھی۔ شراب پینے کے بعد عورت کا ریپ کیا، ڈاکٹر اہانا کا ریپ کیا۔ 1-2 بوتل نہیں، 5 بوتل شراب پی تھی ڈاکٹر اہانا کا مرڈرر، 5 مرتبہ ریپ کیا تھا۔ اسی لیے سی بی آئی کو اتنا ٹائم لگا کہ بھئی 5 آدمی نے شاید ریپ کیا ہے، چونکہ اندر سے جو لکوڈ ملا تھا، جو اسپمپ ملا تھا، اسپمپ جانتے ہی منی کو بولتے ہیں، تو وہ اتنی تھی تعداد میں۔ جب اس کو فورینسک ٹیسٹ میں بھیجا تو وہاں سے یہ رپورٹ آیا کہ یہ اتنا ہے کہ 5 آدمیوں نے اس ڈاکٹر اہانا کے ساتھ میں ان کا گینگ ریپ کیا، اسی لیے اتنا وقت لگا۔ لیکن 5 آدمی نے نہیں کیا، کم بخت ظالم اکیلے نے 5 مرتبہ اس ڈاکٹر اہانا کی عزت لوٹی۔ لیکن اس سے پہلے پتہ ہے، اس سے پہلے 5 بوتل شراب پی تھی۔ وہ ایک رکشک تھا لیکن بھکشک بن گیا۔ وہ اس ہاسپٹل کا باڈی، وہ گارڈ تھا، وہ باکسر تھا ایک طرح سے، لیکن وہ اس ہاسپٹل کے ایک معصوم سے ڈاکٹر کا راون بن گیا۔ راون اگر 2 باتوں پر عمل ہو جاتا تو وہ واردات نہیں ہوتا، اور وہ دونوں باتیں شریعت سے تعلق رکھتی۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اسلام از دا بیسٹ ریلیجن ٹو دا ورلڈ۔ 2 باتیں کون سی تھی؟ ایک شراب اور ایک پردہ۔ وہ ڈاکٹر اہانا، وہ جو آدمی مرڈرر تھا، اس کے دوست کی بھائی کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا۔ وہ اپنے دوست کے بھائی کو دیکھنے کے لیے جاتا تھا، دیکھا کہ ڈاکٹر اہانا بڑی خوبصورت ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، شکل بالکل اوپن ہے، تو اس کی نیت بدل گئی۔ ظالم تو تھا ہی، لفنگا تو تھا ہی پہلے سے، جیسے آج کل لڑکے لڑکیوں کو چھیڑ دیتے، نگاہ جما کر دیکھتے۔ آپ اگر کسی عورت کو، کسی بچی کو اگر گھور کر غور سے دیکھتے ہو شہوت کی نگاہ سے، تو آپ کی آنکھ زنا میں مبتلا ہے۔ اگر اچکتی ہوئی نظر پڑ جائے، آپ نے نظر پڑی، نارمل ہٹا لیا آپ نے، نو پرابلم، کوئی دقت نہیں۔ لیکن آپ اگر اسکریننگ کرنے لگ گئے کہ محترمہ کیا ہے، محترمہ کو ناپنے لگ گئے، ان کے کلر جانچنے لگ گئے پوری، تو یہ غلط ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آنکھ کا زنا آپ کا کسی عورت کو شہوت کی نگاہ سے دیکھنا بیرک ہے۔ تو اس نے دیکھا، اس کی نیت بگڑ گئی، اس نے 1-2 دن چھیڑا بھی کہ محترمہ ڈاکٹر اہانا صاحبہ، آپ اتنے خوبصورت ہیں، آپ جیسے ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے میں تو اپنی ٹانگ توڑوا لوں۔ ایسے ایسے جملے، جیسے آج کل کا دل فیک عاشق سب بولتا ہے کہ تم ہمارے گرل فرینڈ بن جاؤ تو ہم چاند پر چڑھ جائیں گے، تارے توڑ کر لگ جائیں۔ وہ گھر کے چھت پر نہیں چڑھ سکتا رات کو 12 بجے، وہ چاند پر کیا چڑھے گا؟ آج کل کا دل فیک عاشق یہی ڈائلوگ مارتا ہے، بازارو لینگویج ہے، معاف کیجئے گا، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ تو بیرک ہے، اس کا یہی یہ ٹپنی تھی۔ 3 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، 5 دن ہو گیا، بالآخر ڈاکٹر اہانا ایک رات میں اپنی ڈیوٹی میں تھی، 12 بج رہا تھا رات کا وقت، تقریباً 12، تو وہ فون پہ اپنی ماں سے بات کر رہی تھی کہ ماں میں ابھی نہیں آؤں گی، 36 گھنٹے کی میری ڈیوٹی ہے، نائٹ شفٹ یہی ہے۔ تو اس نے سوچا واہ آج بہت اچھا موقع ہے، نائٹ ڈیوٹی ہے، آج تو شکاری ہم شکار کر سکتے ہیں، آج شکاری فری ہے۔ گیا اپنے روم میں، 5 بوتل شراب ڈیلی پیتا تھا، لایا تھا ہفتے میں پیتا ہوگا، لیکن اس دن 3 بوتل اور چڑھا کر، شام کو 2 بوتل شراب پیتا ہے، 3 جا کر چڑھا کر آتا ہے، اور ٹوہ میں رہتا ہے کہ دیکھیں یہ ڈاکٹر اہانا کہاں جاتی۔ ڈاکٹر اہانا دیکھا جب 12-1 بجے رات میں اپنی ڈیوٹی پوری کر کے ایک کانفرنس ہال کی طرف گئی، اکیلے وہاں گئی، اپنے آرام کے لیے بیڈ پر لیٹی، نیند آئی ہوگی، یہ ظالم پیچھے سے گیا، دروازے کو لاک کیا اور پھر اس ڈاکٹر اہانا کو چھیڑنے لگا۔ اس کی آنکھ کھلی تو ڈاکٹر اہانے نے کہا کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ وہ چیخنے لگی، چلانے لگی، تو تھپڑ مارا زور سے، اس زور سے تھپڑ مارا کہ ڈاکٹر اہانا کے چشمے کا شیشہ اس کے آنکھ میں ٹوٹ کر گھس گیا تھا۔ اس پر بھی رحم نہیں آیا، اس کو زندہ حالت میں اس کی عزت لوٹی۔ لیکن جب وہ زیادہ حرکت کر رہی تھی، اپنے آپ
اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے تو اس کی کلائی ہڈی توڑ دی، اس پر بس نہیں کیا تو مار کر گھونسوں سے اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی، کمر کی ہڈی توڑ دی۔ وہ لڑکی اسی وقت مر گئی تھی، مرنے کے بعد بھی اس ظالم کا، اس حیوان کی حیوانیت شانت نہیں ہوئی۔ اس معصوم سے ڈاکٹر کا ریپ کیا 5 مرتبہ، 1 گھنٹے کے اندر باہر آتا ہے، اپنے روم میں سو جاتا، بہرکیف یہ واردات ہوا، ڈاکٹر اہانا مر گئی، اس کا ریپ ہوا، یہ ظالم مڈرر ہوا اور ریپسٹ ہوا، اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا۔ لیکن یہاں پر 2 لوگ مجرم بنے اور پورا شہر کلکتہ 2 مہینوں تک آگ میں جلتا رہا، اتنے سارے نقصانات ہوئے۔ اگر 2 باتوں پر عمل ہو جاتا، 2 باتوں پر، اگر شریعت کی 2 بات جو ہم بیان کرتے ہیں، علماء بیان کرتے، اگر ان دونوں باتوں پر عمل ہوتا، عبداللہ سالم 100 مرتبہ قسم کھا کر کہنے کے لیے تیار ہے، 100 مرتبہ قسم کھا کر کہوں گا، پتھر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، قیامت تک نہیں مٹے گا، چونکہ یہ میری بات نہیں ہوگی، قرآن اور حدیث کی بات ہوگی۔ اگر ان دونوں باتوں پر عمل ہو جاتا تو وہ ظالم باکسر، وہ پروٹیکٹر، وہ آدمی، وہ گارڈ کبھی ریپسٹ نہ بنتا، مرڈرر نہ بنتا، اور ڈاکٹر اہانا کی عزت نہ لوٹی جاتی، اور ایک بوڑھے ماں باپ جس کا اکلوتا اولاد ڈاکٹر اہانا بیٹی کی شکل میں ٹرینی ڈاکٹر، سینئر ڈاکٹر تھی، اس معصوم سی بچی کی زندگی ابھی شروع ہونے سے پہلے اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ وہ 2 بات کیا تھی؟ وہ 2 بات یہ تھی، جب آدمی شراب پیتا ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے، شراب کی حالت میں ہر وہ کام کرنا آسان ہوتا ہے، کسی کا مرڈر کرنا ہے تو شراب پی لیجئے، مرڈر کرنا آسان ہوگا، کسی کو گالی دینا ہے شراب پی لیجئے، گالی دینا آسان ہو جاتا ہے، اگر کسی کو مارنا ہے، تھپڑ مارنا ہے، ماں باپ کو برا بھلا کہنا ہے، بیوی کو اگر گالی دینا ہے، بیوی کو طلاق دینا ہے، تو شراب پی لیجئے، آپ کے لیے یہ نارمل کام آسان ہو جاتا ہے کرنے کے لیے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، الا ان الخمر قد حرمت، شراب حرام کر دی گئی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ تمام کے تمام شیطان کے کام ہے، شراب پینا، جوا کھیلنا، یہ سارے شیطانی کرتوت ہے، یہ سارے شیطانی اعمال ہیں، شیطانی افعال ہے، اس لیے ان چیزوں سے دور رہو۔ نبی فرماتے ولا تشرب الخمر، اے نوجوان شراب مت پیو، اس لیے کہ شراب پینے کے بعد عقل کام کرنا بند کر دیتی، شراب پینے کے بعد زنا کرنا آسان ہوتا، شراب پینے کے بعد تمہاری کڈنی فیل ہونے کا چانس رہتا، شراب پینے کے بعد تمہارے کڈنی کے اوپر، تمہارا کڈنی میں فیٹ جم سکتا اور تم مریض بن سکتے ہو، تم بیمار بن سکتے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، تمام برائیوں کی جڑ اگر کسی میں ہے تو وہ شراب میں ہے۔ اگر نبی کی اس بات پر عمل ہوتا تو وہ مرڈرر کبھی بھی مرڈرر نہیں بنتا، وہ ریپسٹ نہیں بنتا، اگر ہمارے نبی کی بات پر عمل کر لی جاتی۔ اسی لیے یجروید میں کہا گیا نراشن سمواجنم واجنی شیدیرم پوشنم سن میری میں رتھم ن درگا دو سوا سدانو وشوسم ماترو اہنسو نشپے پرتا۔ اس زمین پر بسنے والے انسانوں کو ستیہ مارگ کا درشن کرانے والا نراشنس ہوگا، اور نراشنس کا نام عربی کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو شراب نہیں پیتا، اسی لیے اسلام میں شراب پر پابندی ہے۔ میرے ہندو بھائیوں، آپ لوگ بولتے ہیں کہ اسلام میں شراب پر پابندی، عورت کی سر پر دوپٹہ رکھو، برقعے میں رہو۔ برقعے میں رہنے کا مقصد پتہ کیا؟ اگر ڈاکٹر اہانا اس کا سر، اگر اس کا چہرہ ڈھکا ہوا ہوتا، اس کے بال ڈھکے ہوئے ہوتے، رگوید کے منتر کے مطابق ادھے پشیست موپری سنترم پادکو ہر ماتے کوشل پکو، سماج کے ماؤ اپنی بیوٹی کو چھپاؤ۔ یہ نہیں کہ کٹرینا کیف بن کر کے مارکیٹ میں پھرو بال کھول کر، ناٹ الاؤڈ۔ نو بیوٹی اینڈ ornament in front of the stranger person. You should not to go to the market, open your face. آپ اپنے چہرے کو کھول کر، بال کو کھول کر مارکیٹ نہیں جا سکتے، because قرآن said۔ اسی لیے قرآن میں تقریباً 7 آیتیں پردے پر ہے، اور حدیث تقریباً 70 احادیث جو پردے کے اوپر ہے۔ کیوں؟ تاکہ بیٹی کی عزت کی رکشا، بیٹی کی سمان، ان کا سمان بڑھایا جائے،
میرے ہندو بھائیوں، آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تو آپ کی غلط فہمی دور ہو رہی ہوگی شاید، کیونکہ ہمارے قرآن میں کوئی بھی حکم اور اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر میں کوئی بھی طریقہ، کوئی بھی اللہ کے نبی کی سنت ایسی نہیں جو انسان کی بھلائی کے لیے نہ ہو، انسان کی کامیابی کے لیے نہ ہو۔ وہی ڈاکٹر اہانا اگر ملبوس ہوتی تو اس کی عزت بچی ہوئی ہوتی، کم سے کم ملبوس نہیں تو آخری حدیث پر عمل ہو جاتی، ان المرأۃ عورۃ اذا خرجت استشرفها الشیطان۔ عورت پردے کی چیز ہے، جب وہ باہر جائے تو اکیلے نہ جائے، کیونکہ شیطان پیچھے رہتا ہے، کسی محرم کو ساتھ لے لے، ملبوس ہو کر جائے پردے میں، کوئی بچہ ہی کم سے کم ساتھ ہو۔ ڈاکٹر اہانا اکیلی تھی، اگر وہ اپنے کسی نرس کو ساتھ میں لے لیتی تو اس کی جان بچ سکتی تھی کہ نہیں بچ سکتی تھی، بتائیے۔ اسی لیے ہمارے نبی کی حدیث 1458 سال کے لیے نہیں تھی، آج کے لیے بھی ہے، قیامت تک کے لیے بھی۔ دنیا کی برائی کا خاتمہ اگر پاسبل ہے تو اسلام کے پلیٹ فارم سے بہت آسان۔ لوگ صرف بدنام کرتے ہیں کہ نہیں مولانا ٹوپی ٹوپی، یہ ٹوپی معمولی سمجھتے ہیں اس ٹوپی کو۔ اس ٹوپی کی پتہ ہے کیا تحقیق ہے؟ ڈاکٹر ریچرڈ از بلانگ ٹو امریکہ۔ ڈاکٹر ریچرڈ تحقیق کرتا ہے کہ اس ٹوپی کے بڑے فوائد ہیں، دنیاوی فائدہ، اخروی تو ہے ہی، ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں، ہم کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا اس زمانے میں۔ دنیاوی کیا فائدہ ہے اس ٹوپی کی؟ جو لوگ قرآن و حدیث پر عمل نہیں کرتے ہیں تو ان کو آپ عقلی باتیں کہہ کے سمجھائیے تو بہت جلدی سمجھ جاتے ہیں۔ چونکہ وقت بھی کافی ہوتا جا رہا ہے، میں اپنی بات بس سمیٹ رہا ہوں۔ میری بات چونکہ تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے، کیا کیجیے گا۔ ابھی بڑے بھائی پروانہ صاحب بھی بولے کہ ایک آدھ تک چلیے، بس یہ جو 2-3 باتیں ہیں میں اس کو سمجھا کر پوری کرتا ہوں، اور بیٹھیے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا، ورنہ کل تو میں ہوں نہیں، میں کل اتر پردیش میں تھا اور میں لکھنؤ پٹنہ ہوتے ہوئے آپ کے یہاں پہنچا، اور میں کل رات 10 بجے کا کھانا کھایا ہوا تھا، آپ کے یہاں کر کھانا کھایا۔ لوگ بولتے ہیں نا کہ مولانا عبداللہ صاحب پیسہ اتنا کیوں خرچہ ہوتا ہے جلسوں میں، مقررین شعراء، ان کی طرح سفر کر کے دیکھو، نانی یاد آ جائے گی، آپ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے۔ بہرکیف سفر میں پیسہ خرچہ ہوتا۔ ہم اگر کل لکھنؤ میں تھے، اتر پردیش میں تھے، تو کوئی دنیا کی وندے بھارت تو ہے ہی نہیں، لکھنؤ سے لے کر ادھر نہیں ہے، وندے بھارت پہ بیٹھ کر آ سکتے تھے، ٹرین میں آئیے تو ٹرینیں لیٹ ہے، لیکن ٹرین آپ پروگرام کل کا وہاں کا کر کے آپ 3-4 بجے فری ہوئے، تو یہاں کیسے پہنچیں گے مولانا؟ یہاں کیسے پہنچیں گے 8 بجے تک، 9 بجے تک؟ ہم 8-8:30 بجے اتر گئے تھے سہرسہ، تو اس کے لیے ہم کو فلائٹ کا سہارا لینا پڑا۔ جہاں پروگرام تھا وہاں سے 4 گھنٹے کی دوری ہے لکھنؤ کی، بائی کار، رات کو سوئے نہیں، پروگرام کیے، وہاں پہنچے، کہاں؟ سپول جانا ہے، وعدہ کیا ہے، الکریم اذا وعد وفا واوفوا بالعہد، وعدہ کیا ہے، جانا ہے، ان سے پیسے ہم نے لیے ہیں، تو ٹکٹ کے لیے ہم نے 10 روپے لیا ہے، ہمارا ٹکٹ میں خرچہ ہوا 12 روپے، ہم نے بھی اپنے پاکٹ سے لگا دیا۔ چلیے پروگرام ختم ہوا، نکلے فوراً ایئرپورٹ پہ پہنچے، ناشتہ کرنے کا ٹائم نہیں، فوراً بورڈنگ چالو، وہاں بیٹھے، ایئرپورٹ سے 1.5 گھنٹے میں تقریباً 1.25 گھنٹے میں پٹنہ پہنچے، فوراً ویشالی پکڑنی، اگر وہ ٹرین نہیں پکڑیں گے تو یہاں نہیں پہنچ پائیں گے، دوڑم دوڑ، وہ 25 کلو کا بیگ لے کر بھاگتے ہوئے ٹرین پکڑے، فون بھی کیا ہم نے کہ بھئی یہاں سے ایسے آ رہے ہیں ہم، اس کے بعد آئے تو وہ آپ کے وہ پینٹری کارڈ میں ہم نے سوچا کہ کچھ کھانے کو ملے گا، پوچھا بھیا کچھ کھانے کو ہے؟ پینٹری کارڈ والوں کہاں؟ بولا مولانا آج چھٹ پوجا ہے، سب خالی ہو گیا ہے۔ تو ایک لیڈیز، آپ کو تعجب ہوگا ہندو بھائیوں، میں اسی وقت میرے آنکھ میں تھوڑے آنسو آنے لگے، مظفر پور کے بعد میں نے ایک پینٹری کارڈ والے سے پوچھا کہ بھیا کچھ ہے آپ کے پاس، ذرا نکالیے، لے کے آئیے، بولا مولانا صرف چائے ہے۔ میرے سامنے میں ایک لیڈیز بیٹھی ہوئی تھی، عمر دراز، تقریباً 50-55 سال کی ہوگی، اپنی چھوٹی بچی کو سہرسہ کالج کسی اسکول میں چھوڑنے آ رہی تھی، وہ محسوس بھانپ لی اس عورت نے کہا کہ بھیا میرے پاس چپس ہیں، لے لیجئے، کھا لیجئے آپ۔ اس عورت نے مجھے دیا ہے کھانے کے لیے۔ یہ ہے ہندو مسلمان، اس کو بولتے ہیں گنگا جمنی تہذیب، اس کو بولتے ہیں ہندو مسلمانوں کی یکسانیت، انسانیت کا جو رشتہ ہے یہ ہے۔ انہوں نے نہیں دیکھا کہ ٹوپی والا ہے کہ داڑھی والا ہے،
کیوں دیں اس کو؟ بالکل نہیں دیں گے، بھوکے مرے گا جو ہوگا۔ میرے دل سے دعا نکلی کہ بھئی ایسے ہی ہندوستان ہمارے پورے بھارت کے اندر یہ ماحول، یہ فضا قائم ہونا چاہیے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، بلا مبالغہ چیک کر سکتے ہیں۔ میرے سیٹ نمبر 25 کے سامنے میں جو لیڈیز وہ 23 اور 24 اس میں شاید 27 یا 28 میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کے اندر میں اسی کا ٹکٹ ہوگا۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ مولانا یوں ہی بول دیتے ہیں، ضرورت نہیں ہے مجھے ہوائی فائرنگ کرنے کی، بلکہ جو پیش آیا وہ بولتا ہوں۔ اب بتائیے اتنا وہاں سے 4 ویلر سے لکھنؤ، لکھنؤ سے بائی فلائٹ وہاں سے پھر بائی کار، بائی اولا ویشالی یعنی حاجی پور، حاجی پور سے بائی ٹرین سہرسہ، سہرسہ سے پھر بائی کار یہاں آ کر یہاں میں نے کہا کہ بھئی اب مجھے کھانا کھلاؤ، تب مجھے یہاں کھانا ملا۔ سونا غائب، ابھی تک سوئے نہیں ڈھنگ سے، ٹرین میں نیند نہیں آتی۔ تو اب اگر کوئی آدمی کسی کو بھائی 10-5 روپے دے رہا ہے بڑھا کر، اس کے پیچھے اگر خرچہ ہو رہا ہے تو لوگوں کو آبجیکشن نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اگر نہیں پہنچتے تو آپ سے ملاقات نہ ہوتی، اور ہو سکتا ہے کہ بہت کچھ ہمیں آپ سے سیکھنے کو ملا ہے اور آپ کو ہم سے سیکھنے کو ملا۔ بہت ساری وہ باتیں جو آپ نہیں جانتے ہیں ہم جانتے ہیں، ہمارے ذریعے اللہ آپ تک پہنچانا چاہتا۔ خیر، لوگ بولتے ہیں تو ان کے لیے خیر یہ جواب تھا، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہاں ہم پہنچے، کل وہاں تھے، آج یہاں، پھر کل چلے جائیں گے کٹیہار، پرسوں چلے جائیں گے کہاں پروگرام کر کے بستی، بستی سے پھر چلے جائیں گے مراد آباد، 11 کو 12 کو پھر چلے جائیں گے گونڈا، 13 کو پھر آ جائیں گے بیتیا چمپارن، 14 کو پھر چلے جائیں گے اتر دیناج پور، 17-18 کو علاقے کے اندر میں، 18 کو اتراکھنڈ، جی ہاں 17 لکھیم پور، آپ کو یاد ہے بتائیے۔ یعنی یہ مہینہ ایسا رہتا ہے، تقریباً ہمارے جتنے بھی شعراء ہیں، جتنے بھی مقررین ہیں، وہ پروگرام میں جاتے ہیں، اور سفر ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم لوگوں کو تو خیر عادت ہو گئی ہے، اگر 48 گھنٹے بھی جاگنا پڑے تو ہم لوگ جاگ جائیں گے، اب ایسی عادت ہو گئی۔ اسی چوک میں ہماری 20 تاریخ کو کار ایکسیڈنٹ ہوا، مرتے مرتے بچے، اللہ نے بچائے۔ 90 کی اسپیڈ میں گاڑی تھی، گاڑی میں ہی چلا رہا تھا، لیکن 10 کلومیٹر دور ہم نے اپنے ڈرائیور کو پکڑایا کہ بھئی آپ لے لو، کم بخت ڈرائیور سو گیا، اسٹیئرنگ ایسے پکڑ کر ایسے سو گیا، ایسے بالکل ایسے ہی سوتا ہے وہ، کبھی بھی سوتا۔ اس کی ایک بری عادت یہ ہے کہ وہ میرے قریب، رات کو عموماً گاڑی میں چلاتا ہوں، کہیں پر بھی جاؤں میں ہی چلاتا ہوں، بری رات کا جگہ ہوا ہوں، چونکہ مجھے تو پتا ہے کہ مجھے کب نیند آ رہی تو گاڑی روک کر میں سو جاؤں گا یا ڈنڈ بیٹھک لگا لوں گا، لیکن ڈرائیور لوگ تو تکلف میں چلاتے ہیں، حضرت کو جانا ہے، ایئرپورٹ پہنچنا ہے، اسٹیشن پہنچنا ہے، پہنچاؤ، پتہ چلا کہ اسٹیشن کے بجائے وہ گڈھے میں پہنچا دیتے ہیں، جیسا اس دن ہوا۔ اس دن ہم 2 رات کے جگہ ہوئے، پروگرام کر کے 1.5-2 گھنٹے کی اسپیچ بھی ہوگی، انہوں نے کہا کہ مولانا چلیے نکلتے ہیں، ہم نے کہا ٹھیک ہے چلو نکلتے، ہم نے کہا گاڑی میں چلاؤں گا، 100 کلومیٹر ہم نے چلایا، ہم نے سوچا کہ اب تو گھر کا قریب آ گیا، ڈرائیور بولا ہاں اب ہم کو دے دیجئے، وہ قریب میں جب بھی بیٹھتا تھا بغل کی سیٹ میں تو 5 منٹ میں اس کے خراٹے شروع ہو جاتے تھے، اس کو اتنی نیند آتی ہے، لیکن یہ ہے کہ گاڑی اچھا چلاتا، رات کو بھی بہت دور دور سے آیا ہے، اس کو ہم نے وہ کیا ہے، بنایا تھا۔ اس دن کیسے گاڑی پیٹرول ڈال کے منہ ہاتھ دھلا کے ہم نے اس کو اسٹیئرنگ پہ بٹھایا، ہم کو آگے بیٹھنا تھا تو ہم آگے بیٹھے نہیں، ہم پیچھے جا کے لیٹ گئے، سو گئے، آگے اگر بیٹھتے تو شاید میری یہ ٹانگ دونوں ختم ہو سکتی تھی وہاں پر، آگے نہیں بیٹھے تو اللہ کو بچانا تھا، تو ہم پیچھے جا کے سو گئے۔ 10 یا 15 کلومیٹر چلا ہوگا، 80-90، میری گاڑی کی ہائیسٹ اسپیڈ 90 ہے، بھلے ہی گاڑی میں 220 رہتا ہو لیکن ہم 90 سے اوپر نہیں بھگاتے۔ رات کے موسم میں فری رہتا تو چلو بھائی تیزی سے چلو، ورنہ ہمارے نوجوان تو دن میں بھی اپاچی کو کھپاچی بنا دیتے ہیں، 150 کی اسپیڈ میں، 140 کی اسپیڈ میں گاڑی چلاتے ہیں، سڑک کے بجائے گاڑی کھیت میں چلنے لگتی ہے۔ تو وہ 90 کی اسپیڈ میں گاڑی تھی، 4 لائن، خوب تیزی سے گاڑی چل رہی تھی، لیکن جب وہ گڑھے میں جا کر گری ہے 15 فٹ گڑھے میں، کھائی میں، تو میں جو پیچھے سویا ہوا تھا تو اوپر جا کے دھام سے لگا، وہاں سے پھر جا کر اس سائڈ میں کھڑکی میں لگا، پھر ادھر جا کے لگا، اللہ کو بچانا ہوتا۔ 2 دن پہلے میں نے پیچھے کے لیے بیڈ منگایا تھا، گاڑی کا ایک بیڈ آتا ہے پیچھے، ایئر بیگ آتا ہے، وہ ایئر بیگ ہم نے منگایا تھا، تو اس کو ہم نے پھلا کر کے بچھا دیا تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے بہت میری حفاظت فرمائی کہ مجھے چوٹ کہیں نہیں لگا، صرف گردن پہ چوٹ لگی، ذرا سا یہاں خراش آئی۔ ہم نے کہا کیا ہوا؟ اس ڈرائیور کی آنکھ کہاں کھلی پتا ہے، یہ نہیں کہ بھئی گاڑی ڈس بیلنس ہوتی تو آنکھ کھل جاتی، نہیں، اس کی آنکھ وہاں کھلی جہاں گاڑی جا کے گر گئی دھم سے، تب آنکھ کھلتی ہے۔
हमारी चीख निकल गई। 5-10 सेकंड हमारी वो कैसी गुजरी होगी। हमने कहा कि बस आज तो गए, या तो ट्रक के नीचे आए हैं या तो कहीं किसी पुल के नीचे गए। देख रहे तो नीचे खाई है। हम उससे पूछ रहे गाड़ी कहाँ है, बोला आंख लग गई थी हमारी हजरत। हमने कहा कि अभी भी तुम सो रहे हो, देखो आंख तुम्हारा लाल। यानी कम से कम 2 मिनट सोया है। 2 मिनट सोने की वजह से एक्सीलेटर उसका पैर से हटा तो गाड़ी धीमी हो गई रफ्तार। अगर तेज स्पीड में होती तो गाड़ी में आग भी लग सकती थी, कुछ भी हो सकता था। बहरकैफ इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए आप लोग। तो ये इस तरह के हादसात होते रहते हैं। बात कहाँ चल रही थी, इधर की उधर हो जाती है, सारी बातें तब्दील वो जहन से निकल गई। बहरकैफ तो एक लंबे सफ़र के बाद आपके बीच हाजिर हुए और बहुत सारी वो बातें आपके सामने पेश की गई हैं उलमाए किराम की ज़ुबानी, जिस पर हम सब को अमल करना निहायत ही ज़रूरी। बिल्कुल ऑफ हो गया, क्या चीज़, टोपी। हाँ जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा। टोपी के ऊपर जब उस डॉक्टर ने रिसर्च किया तो उसने कहा कि ये टोपी, आपसे पूछेगा कि व्हाई डू यू वेयर द टोपी, आप कहेंगे कि हमारे नबी की सुन्नत है। आप कहेंगे कि हाँ ठीक है सुन्नत तो है, दुनियावी क्या फ़ायदा है, सुन्नत तो है मानते हैं, लेकिन जो लोग सुन्नत नहीं मानते, जो लोग नबी को नहीं मानते, जो लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मानते, तो आप उनको क्या कहोगे? आप उनको ये कहेंगे कि अब वो तो यकीन ही नहीं करता है, मानना सुनवाना कोई फ़ायदा नहीं। तो उस डॉक्टर ने कहा कि अगर दुनिया के अंदर एक बड़ी मोहलिक बीमारी है, वो बीमारी लू की बीमारी, अगर लू किसी को लग जाए तो वह जिंदा नहीं रह सकता, उसको मरना तय है। लेकिन उसका इलाज क्या है? उसका इलाज सिर्फ ये है कि लू से बचा जाए। लू जिस जगह पर लगता है उस जगह को प्रोटेक्शन दे दीजिए, कपड़े से लपेट दीजिए। और लू तहकीक की गई, लू सबसे पहले कहाँ पर अटैक करता है? इस जगह पर, सर के इस हिस्से पर। यहाँ पर अगर ज़्यादा हरारत और गर्मी पहुँचे तो आपको लू जैसी मुहलिक बीमारी लग जाएगी। जैसे जॉन्डिस आपके लीवर तक पहुँचे तो डेफिनेटली यू विल डाई। ऐसे ही आपकी ये मुहलिक बीमारी लू है, अगर आपको लग जाए सर पर तो आप डेफिनेटली यू विल डाई, आपको मरना पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं। उस डॉक्टर ने कहा कि इसका एक ही इलाज है, जो लोग अपने सर को ढांप कर रखते, जो लोग अपने सर को लपेट कर रखते, इससे ये पता चलता है कि राजस्थान के अंदर जो लोग बड़ी बड़ी पगड़ियां बांधते हैं, पुराने लोग क्यों बांधते हैं? क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा गर्मी होती, उस गर्मी से बचने के लिए आज भी वहां पर पुराने लोग पगड़ियां बांधते। तो उस डॉक्टर ने तहकीक की कि जो लोग टोपी यूज करते, जो लोग कैप यूज करते, उसको कितनी भी गर्मियों में खड़ा कर दो, आप देखेंगे कि पुलिस वाला अगर कहीं शिद्दत की गर्मी में धूप में खड़ा है तो वो सर पर कैप यूज करता है। क्यों? क्योंकि सर को गर्मी से बचाया जाए। उस डॉक्टर ने कहा कि अगर कोई आदमी कंटिन्यू कैप यूज करता है गर्मी के मौसम में तो उसको कभी भी लू जैसी मुहलिक बीमारी नहीं लग सकती। दुनिया के लोगों, नबी को बदनाम करने से नहीं होगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक एक सुन्नत पर दुनिया की बड़ी बड़ी मसाइल के, बड़े बड़े समस्या का समाधान मौजूद है। अगर मुहलिक बीमारी से कोई चीज बचाती है तो हमारी ये टोपी बचाती। तो इससे पता चलता है कि सिर्फ टोपी सुन्नत नहीं है, बल्कि टोपी बड़ी इबादत से बचने का एक तरीका भी है, जो अब से 1458 साल पहले जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया। लोगों, मुसलमानों, आज जरूरत है अपनी शरीयत पर अमल करने का, आज जरूरत है नबी की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने का। वरना जलसा कर लो, अगर शरीयत से मोहब्बत ना हो, जलसा करो। नौजवानों, आपकी जिंदगी में नमाज ना आए, लाखों कॉन्फ्रेंस कर लो, आप रामलीला मैदान को भर दो और पटना के अंदर गांधी ऑडिटोरियम को भर दो, कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप अपने अंदर तब्दीली के लिए कोशिश नहीं करेंगे। सहाबाए किराम को यूं ही खिताब नहीं मिला था, सहाबाए किराम गुलाम बने थे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आशिक बने थे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हजरत
ابو دجانہ ہے، جنگ احد کے موقع پر اللہ کے نبی کو تیر لگنے والا تھا، جا کر آپ سے چمٹ گئے، پیچھے پیٹھ پشت میں دیکھا 90 تیر لگے ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ دجانہ سینے کو تیر کے طرف کیوں نہیں کیا، میرے طرف سینہ کیوں کیا، ذرا بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد، آپ سے محبت ہے، آپ کی ذات سے محبت ہے، اگر آپ کو ذرہ برابر تکلیف پہنچے، آپ کی سنت پر اگر ہم عمل نہ کریں تو ہماری یہ زندگی بالکل برباد، ہماری یہ زندگی بالکل بیکار ہے۔ اگر سامنے سینہ کرتا اور ہم تیر کو دیکھ کر اگر ڈر جاتے تو آپ کو، ہم ہٹ جاتے تو آپ کو تکلیف پہنچ سکتی تھی۔ تو اگر آپ کو اتنی بھی محبت نہ ہو تو میرے مسلمانوں، تو پھر مسلمان بننے کا، کہلانے کا کوئی حق اور ہم کو وہ نہیں بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح لفظوں میں کہا، کھلے لفظوں میں کہا ہے کہ اگر تم محبوب بننا چاہتے ہو اللہ اور اس کے رسول کو